السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل ہشتم، 8ویں فصل، دنیا کی مذمت۔ دنیا کی مذمت اور اس سے بے رغبتی میں قرآن عزیز کی بے شمار آیات وارد ہوئی ہیں، اور اس کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کو خواہشات کی محبت خوشنما معلوم ہوتی ہے، اور جن جن چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھی جگہ ہے۔ اللہ کے پاس بہت اچھی جگہ ہے، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سوچئے آپ کے پاس دنیا میں سے کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، یا آپ کے کسی جاننے والے کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال و متاع یا دنیاوی سہولتوں میں سے، جائیدادوں اور جاگیروں میں سے، یا ان تمام چیزوں میں سے جن کا اس آیت میں ذکر آتا ہے، وہ سب اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت؟ ہم عام طور پہ کیا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ویل اسٹیبلشڈ ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ متاع الغرور کے مالک ہیں، دھوکے کا سامان ہے سب۔ اس پہ نہ دل بیٹھنے چاہیے اور نہ ہی امپریس ہونا چاہیے کسی سے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ اب کیا ہوتا ہے جب بارش برستی ہے تو ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد سب کچھ زرد پیلا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا اور زینت ہے۔ کھیل اور تماشا اور زینت، رونق کی چیز ہے بس۔ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی دنیا کی چیزوں میں سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف تقویٰ ہے جو فائدہ دے گا کہ اللہ کے ڈر سے کون سے کام کیے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جس نے ہماری یاد سے منہ پھیرا اور صرف دنیا کی زندگی چاہی، اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے۔ کیوں منہ پھیرو؟ کیونکہ ان کی دنیاوی کامیابیاں کہیں تمہیں دنیا کی دوڑ میں نہ لگا دیں اور تم آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ ہاں، اگر ایک شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اللہ کی یاد بھی اس میں ہے تو اس کی دنیا کی وجہ سے نہیں، اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کے قریب بیٹھو، تاکہ تمہارے دل میں بھی اللہ کی یاد مزید راسخ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات جب انسان صرف اس حصے کو لے لیتا ہے کہ جس کے پاس دنیا، اسے منہ موڑ لو، تو پھر وہ فرق نہیں کرتا کہ وہ دنیا والے میں کوئی دین اور آخرت کی یاد بھی ہے یا نہیں۔ تو کسی سے بھی تعلق اور دوستی ہو، کسی کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، اس کے بعد نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے بعد آپ خیر کی طرف بڑھتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرتے ہیں یا لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں یا سازشوں کے جال بنتے ہیں، کیا کرتے ہیں پھر؟ کیونکہ خواہ گھر کی پالیٹکس ہو، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان کے بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ دوسرے لوگوں کے خلاف ہی ایک تاثر لے کے اٹھتے ہیں، یا پھر اسی طرح کے جوڑ توڑ ہوتے رہے، اور اسی کو قیاس کر لیں باقی تعلقات پر بھی۔ صحیحین میں مسور بن شداد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے
جیسے کوئی تم میں سے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو دیکھو انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا پانی آ گیا. یعنی مرتے وقت ساتھ کیا لے کے جاتا ہے انسان اس میں سے؟ سب کچھ تو پیچھے چھوڑتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو کسی کافر کو پانی پینا نصیب نہ ہوتا. ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا اور دنیا کی سب چیزیں ملعون ہیں سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لیے ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت رکھی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جو آخرت سے محبت رکھے گا اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا. تو باقی رہنے والی کو فانی پر ترجیح دو. تو باقی رہنے والی کو یعنی آخرت کو فانی یعنی دنیا پر ترجیح دو. حضرت حسن نے عمر بن عبدالعزیز کی طرف دنیا کی مذمت میں ایک طویل مراسلہ بھیجا خط. اس میں یہ بھی تھا. حسن کون تھے؟ حسن بن علی. اما بعد دنیا کوچ کا مقام ہے یعنی جانے والی چیز، ٹھہرنے کی جگہ نہیں. کوئی نہیں ٹھہرا یہاں، نہ ٹھہر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو یہاں سزا کے طور پر اتارا گیا تھا تو اے امیر المومنین اس سے بچ کر رہو. جو یہاں غنی ہے وہ دراصل فقیر ہے. جو یہاں غنی ہے وہ دراصل فقیر ہے. جو اسے عزیز رکھے گا ذلیل ہوگا. یہ زہر کی طرح ہے کہ ناواقف اس کو کھاتا ہے حالانکہ وہ اس کی موت ہے. تو اس دھوکے اور فریب کے گھر سے بچو. جس حال میں ہو خوش رہو. اس حال میں زیادہ ڈرو جس میں تم دنیا کے لیے ہو جاؤ. اس کی خوشی میں غم کی آمیزش ہے. اس کی خوشی میں غم کی آمیزش ہے. اس کے صاف میں بھی کدورت ہے. اگر خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ نہ بتایا ہوتا اور اس کے لیے کوئی بھی مثال بیان نہ فرمائی ہوتی تو بھی عقل کی روح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز فانی اور عارضی ہے. پھر جبکہ اللہ نے اس سے تنبیہ بھی کر دی پھر اب کون سا عذر ہے؟ اللہ کے نزدیک نہ اس کی کوئی قدر ہے نہ وزن. جب سے اسے پیدا کیا تو اس کی طرف دیکھا تک نہیں ہے. یہ حضرت حسن کا قول ہے جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تو اس میں اختلاف رائے سے بھی کوئی نقصان نہیں. لیکن وہ مفہوم جو قرآن و سنت کے مطابق جا رہا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ثابت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے خزانے اور ان کی کنجیاں پیش کی گئیں اور کہا گیا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ان کا درجہ کم نہ ہوگا. تو پھر بھی آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یعنی اگر آپ یہ سارے خزانے وصول کر لیتے تو بھی آپ کا مقام نہیں کم ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فقر کو ترجیح دی. اور جسے اس کے خالق نے ناپسند کیا اس کو پسند کرنا برا سمجھو. اسے انڈر لائن کریں. جس چیز کو خالق نے ناپسند کیا اس کو پسند کرنا برا سمجھو. اللہ نے اپنی پسند سے اسے نیک لوگوں سے دور رکھا اور اپنے دشمنوں کو تکلیف دینے کے لیے پھیلا دیا. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عموماً جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں بعض اوقات دنیا میں بہت آگے بھی ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے. جو آدمی اس کے دھوکے میں ہے دنیا اس کے پاس ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا عطا کر کے اس کی عزت کی گئی ہے؟ نہیں، وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. خدا کی قسم جسے دنیا کی فراخی ملی اور اسے یہ ڈر پیدا نہ ہوا کہ اس کے ساتھ چال کی گئی تو اس کی عقل ناقص. یعنی جب دنیا زیادہ ہو تو انسان کو کیا سمجھنا چاہیے کہ اس کا امتحان ہو گیا. ہر بڑی اور نئی نعمت آنے پر انسان کا امتحان بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ بھول جاتا ہے تو اس کی عقل ناقص. اور جس بندے کو دنیا نہ ملی اور اس نے یہ نہ سمجھا کہ میرا بھلا کیا گیا ہے تو اس کی عقل بھی ناقص. حضرت مالک بن دینار نے کہا جادوگرنی سے بچو، یعنی دنیا سے. یہ علماء کے دلوں پہ جادو کرتی ہے، یعنی اندر جا کے وہ حرص و ہوس چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، یعنی دنیا کی محبت. دنیا کی مثالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یونس بن عبید نے کہا کہ دنیا کی مثال سوئے ہوئے آدمی کی سی ہے کہ وہ خواب میں اچھی اور بری چیزیں دیکھتا ہے پھر اس کے بعد بیدار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ہر چیز کی اصل حقیقت
سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ اٹھیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر چیز کی حقیقت، اصلیت کھل کے سامنے آ جائے گی اور کوئی اس سے انکار نہ کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ بہت زبردست خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی آ کے آپ کو جگا دیتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں جگاؤ، میں خواب میرا خواب پورا ہونے دو، کیونکہ وہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے نا انسان، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ تو وہاں ہوتا ہی کچھ نہیں جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہماری سوچ اور نظر اور معیار فرق ہیں۔ ہم جس چیز سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آ گئی اور ہمیں مل گئی، جب موت قریب آئے گی اور آخرت کا پردہ اٹھے گا تو وہی چیزیں کچھ اور نظر آئیں گی۔ مثلا اگر ایک شخص کے پاس سونے کے ڈھیر ہیں اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو مرنے کے بعد وہ ڈھیر کس شکل میں بدلیں گے؟ سانپ۔ اصل میں تو وہ سانپ تھے جسے وہ کنگن سمجھ رہا تھا، جو بڑے خوش نما تھے، جس کی وہ نمائش کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ سانپ تھے جس کی اسے یاد نہ رہی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دنیا کا دھوکہ یہی ہے کہ انسان اس کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ موت سے جاگ اٹھتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی جن کی طرف مائل تھے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کا آپ کو شوق ہے، کوئی بھی اپنا شوق اپنے دل میں سوچ لیں جو آخرت کے علاوہ ہے، وہ ایک طرح سے ایک دھوکہ ہے، ایک ڈریم ورلڈ۔ جب آنکھ کھلے گی تو اس چیز کی پوری حقیقت بدل چکی ہوگی۔ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے بڑا فائدہ مند سمجھتے ہیں اور جن سے بڑے ہی متاثر ہیں، وہ کوئی اور شکل دھارے ہوں گے۔ اولاد جس کو ہم اپنا سب سے بڑا مددگار سمجھتے ہیں، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ الٹے دشمن۔ آپ کے بچے ہی آپ کے خلاف مقدمہ کر دیں گے کہ ہمارے والدین نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی تھی۔ جن کی ہم دنیا بنا رہے ہیں وہ ہمارے خلاف بولیں گے، اور تو کیا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا ہی جسم۔ لیکن حقیقت کی نظر جب تک نہ ہو، انسان یہ دھوکہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو ایک بڑھیا کی شکل میں دیکھا، بوڑھی عورت کی۔ اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، لیکن وہ ہر طرح کی زیب و زینت سے آراستہ تھی، خوب میک اپ وغیرہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کہا تیرے کتنے شوہر ہو چکے؟ کہنے لگی بے شمار۔ آپ نے فرمایا کیا سب مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دی؟ کہنے لگی میں نے سب کو مار ڈالا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے باقی شوہروں کا برا ہو، وہ تیرے پہلے شوہروں سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو کس طرح ان کو یکے بعد دیگرے مارتی جاتی ہے اور وہ پھر بھی تجھ سے پرہیز نہیں کرتے، پھر بھی تیرے پندے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایک سفید بالوں والی بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا، آنکھیں نیلی، دانت باہر کو نکلے ہوئے اور بد شکل۔ وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں گے اس کے پہچاننے سے اللہ کی پناہ، ہم نہیں جانتے اس کو۔ تو کہا جائے گا یہ وہ دنیا ہے جس پر تم نے جھگڑے اور قطع رحمی کی اور آپس میں حسد اور بغض رکھا اور تم نے دھوکہ کھایا۔ پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ کہے گی اے میرے رب، میرے تابع دار اور ساتھی کہاں ہیں؟ تو حکم ہوگا اس کے ساتھیوں اور تابع داروں کو بھی اسی کے ساتھ پھینک دو۔ حضرت ابو العلا نے کہا میں نے خواب میں ایک بہت بوڑھی عورت دیکھی، اس پر ہر طرح کی زینت تھی، لوگ اس پہ امڑے ہوئے تھے، بہت شوق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا ستیہ ناس تو کون ہے؟ کہنے لگی تم مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا میں تیری برائی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہنے لگی اگر میری برائی سے پناہ چاہتے ہو تو روپے پیسے کو برا سمجھو۔ بعض نے کہا ہم نے دنیا کو ایک بدشکل کبڑی بڑھیا کی شکل میں دیکھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے تین حال ہیں، ایک وہ حالت تھی جب تم کچھ نہیں تھے، یعنی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی حالت۔ دوسری حالت تمہاری موت سے لے کر ہمیشگی کی زندگی تک، تمہاری روح جسم سے نکلنے کے بعد وجود اختیار کرے گی اور تم جنت یا دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے اور وہ ہمیشہ کا رہنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں سب پڑھ چکے ہیں آپ۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان ایک متوسط حالت ہے، درمیانی حالت، اور وہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی۔ تو اس مقدار کو دیکھو اور دونوں حالتوں سے اس کا تناسب معلوم کرو، یعنی جب آپ نہیں تھے اس سے بھی کمپیئر کرو، اور جب آپ نہیں ہوں گے اس دنیا میں اور آخرت کی زندگی اس سے بھی کمپیئر کرو، تو معلوم ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی کم۔ قرآن مجید میں بات ہے نا کلمح بالبصر،
لیکن وہ قیامت کے وارد ہونے کے لیے آتا ہے کہ ایک دم سارا سین بدل جائے گا. آنکھ جھپکتے ہی آنکھ بند کر کے کھولو گے تو چیزیں کچھ سے کچھ ہو چکی ہوں گی. جس نے دنیا کو اس نگاہ سے دیکھا وہ اس کی طرف مائل نہ ہوگا اور وہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس کے دن کیسے گزرے، تنگی میں یا تکلیف میں یا فراخی اور آرام میں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی مکان بنایا نہ کنواں کھودا. فرمایا میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایک سوار جیسی ہے جس نے کسی درخت کے نیچے دوپہر کو آرام کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دنیا ایک پل ہے، اس سے گزر جاؤ، اسے آباد نہ کرو. یہ ایک واضح مثال ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ایک پل ہے جس کا پہلا ستون پنگھوڑا ہے اور دوسرا ستون لحد ہے. بعض لوگوں نے نصف پل عبور کر لیا اور بعض نے 2/3 اور بعض ایسے ہیں جن کا صرف ایک ہی قدم باقی رہ گیا ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں. یعنی موت کے کنارے پہنچے ہوئے پھر بھی یاد نہیں جس طرح بھی اسے عبور کرنا ہے. پھر جو آدمی پل پر عمارت بنانے لگے اور اسے سجائے تو انتہائی بیوقوف اور جاہل ہے. کہا گیا کہ دنیا کے طالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے جیسی. وہ جتنا زیادہ پیتا ہے اسی تناسب سے اس کی پیاس بھڑکتی ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے کیونکہ نمکین پانی ہوتا ہے نا. بعض سلف اپنے ساتھیوں سے کہتے آؤ تمہیں دنیا دکھائیں. وہ ان کو بڑی کوڑی پر لے جاتے یعنی گندگی کا ڈھیر، گاربیج کے ڈھیر، اور کہتے دیکھو یہ اس کے پھل ہیں، یہ مرغیاں، یہ شہد اور یہ اس کا گھی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری، تمہاری اور دنیا کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ایک ویران جنگل میں جا رہے تھے. وہ نہ جانتے تھے کہ کتنا چل کر آگے اور کتنا باقی. ان کی خوراک ختم ہو گئی اور سواریاں مر گئیں اور وہ جنگل میں پریشان تھے. نہ ان کے پاس خرچ تھا نہ سواری. انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا. وہ اسی حالت میں تھے کہ ان کے پاس ایک خوش لباس آدمی آیا. اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. انہوں نے خیال کیا کہ یہ شخص ایسے سرسبز علاقے سے آیا ہے جو قریب ہی ہے. جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کہا تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ ہی رہے ہو. تو اس نے کہا اگر میں جاری پانی اور سبز باغ کی طرف تمہاری رہنمائی کروں تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے. اس نے کہا اللہ کی قسم اور اللہ کا عہد دو. تو انہوں نے اللہ کی قسم اور اللہ کا عہد دیا کہ اس کی نافرمانی نہ کریں گے، اور وہ ان کو جاری پانی اور سرسبز باغ میں لے آیا. پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا وہ ان میں رہے. پھر اس نے کہا اے لوگو کوچ کوچ. کہنے لگے اب کہاں؟ اس نے کہا اس پانی کی طرف جو اس پانی سے بہتر ہے اور اس باغ کی طرف جو اس باغ سے بہتر ہے. تو اکثر لوگوں نے کہا خدا کی قسم مایوسی کے بعد ہی تو ہمیں یہ باغ ملا تھا اور اس سے بڑھ کر ہم عیش کیا کریں گے. بس تھوڑے لوگوں نے کہا کیا تم نے اس کو اللہ کا عہد اور اس کی قسمیں نہ دی تھی کہ تم اس کی نافرمانی نہ کرو گے؟ اس نے پہلی بات میں بھی سچ بولا تھا اور دوسری بات میں بھی وہ سچ کہے گا. تو پھر جنہوں نے اس کا کہا مانا وہ ان کو لے کر چلا گیا، باقی پیچھے رہ گئے. پھر دشمن نے حملہ کیا، کچھ قتل ہوئے کچھ قید ہو گئے. دشمن کون ہے؟ شیطان. اور یہ دنیا کیا ہے؟ پہلا باغ، اور اگلا باغ جنت کا باغ ہے. لیکن ہم پیغمبروں کی بات مانتے نہیں کہ چلو اس سے آگے کے لیے کام کرو، یہیں پر مت بھول جاؤ. صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری بعثت کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر آتا دیکھا ہے اور میں واضح طور پر مطلع کر رہا ہوں، تم بچ جاؤ. تو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کا کہا مان لیا. وہ رات کو نکلے اور مہلت سے فائدہ اٹھا کر چلے گئے اور نجات پا گئے. لیکن ایک جماعت نے جھٹلایا، وہ اپنی جگہ پر رہے تو ان کے ٹھکانے پر لشکر نے حملہ کیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ مثال ہے اس آدمی کی جس نے میری اور میری تعلیم کی پیروی کی، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور میری سچی تعلیم کو جھٹلا دیا. یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لایا، آپ کی اطاعت کر لی، وہ خطروں سے محفوظ ہو گیا، اور جو نہ مانا شیطان کے پندے میں پھنس گیا اور دشمن نے حملہ کیا اور ان کو ختم کر دیا. دنیا کی حقیقت. بہت سے لوگوں نے مطلقاً دنیا کی مذمت سن رکھی ہے. مطلقاً کا کیا مطلب؟ ایبسولوٹلی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان موجودات کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. تو انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء سے منہ موڑا جو کہ بدن کی مسلح ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں ان چیزوں کا شوق رکھا ہے جو ان کی مسلح ہیں. کھانے پینے کا بھی، پہننے اوڑھنے کا بھی، رہنے سہنے کا بھی ہے. یہ لوگ اس فطری خواہش کو دباتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ یہی وہ زہد ہے جو مطلوب ہے. یہ لوگ نفس کے حقوق سے ناآشنا ہیں اور اکثر مصنوعی زاہدوں کا یہی طریقہ ہے. یہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے
کہ دنیا عبارت ہے انسان کے لیے موجود اشیاء سے جن میں اس کا حصہ ہے. اس کو انڈر لائن کرنے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. پڑھے اس کو. یعنی دنیا ہے کیا چیز؟ اس میں ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں اور ان میں ہمارا ایک حصہ ہے، کھانے پینے کا بھی ہے، پہننے اوڑھنے کا وغیرہ وغیرہ. اور وہ زمین اور اس کی سب چیزیں ہیں. زمین انسان کے رہنے کی جگہ ہے اور جو اشیاء اس پر ہیں وہ کھانے پینے اور پہننے اور نکاح وغیرہ کے لیے. اور یہ سب بدن کی سواری اور اس کی خوراک ہے جو کہ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ بدن کی سواری اور اس کی خوراک، کیونکہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. بدن ان مسالے ہی سے باقی رہے گا. ہم زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہم کھائیں پیئے نہیں. اور ہم اگر اپنے آپ کو سردی یا گرمی سے نہیں بچائیں تو کیا ہوگا؟ بیمار پڑے رہیں گے. اور اسی طرح اگر فطری خواہشات کو دبائیں گے تو بھی نفسیاتی مریض بن جائیں گے. اس کو انہوں نے سمجھایا کہ جیسے کہ حج کے راستے میں اونٹنی چارے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو جس نے اسے جائز طریقے پر حاصل کیا وہ اچھا ہے، اور جس نے ضرورت سے زیادہ لالچ کر کے لیا وہ برا ہے. یہ ہے اصل خرابی. یعنی دنیا حاصل کرو کس سے؟ جائز طریقے سے، اور کتنی؟ ضرورت کے تحت. اور جو ناجائز طریقے سے لے اور لالچ سے زیادہ لے وہ اس کے لیے برا ہے، کیونکہ دنیا کے حصول میں لالچ کرنا کسی بھی طرح درست نہیں. یعنی حرص، اور اس میں پھر انسان جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کرتا، دوسروں کو بھی حق مار جاتا ہے. اس سے نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اس آدمی کی مثال ایسی ہے جو اونٹنی کو چارہ کھلائے، پانی پلائے اور اس پر رنگ رنگ کے کپڑے ڈالے اور بھول جائے کہ ساتھی جا چکے ہیں. اس غفلت کے باعث وہ اور اس کی اونٹنی جنگل میں درندوں کی خوراک بن جائیں گے. یعنی جو ان شغل میلوں میں لگا رہا وہ شیطان کا شکار ہو گیا اور وہ ان کو اپنا نقصان پہنچا کے رہے گا. اور اگر انسان چارہ پانی کھلائے اونٹنی کو اور پھر اپنے سفر جاری رکھے، اپنے مقصد کو نہ بھولے، اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے، تو ضرورتاً چارہ پانی کھانا کا استعمال کو منع نہیں ہے. یعنی حج کو جانے کے لیے اگر اس زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ اونٹنیاں تھی تو آج کل گاڑیاں ہیں. اب اگر آپ گاڑی میں پٹرول بھرواتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کے ٹریولنگ شروع کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہاں گاڑی کے نئے ماڈل کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں اور اس کی سجاوٹ میں اور اس کے کسٹم میڈ بنانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے رہ جائیں گے. حج بھی گزر جائے گا، ساتھی بھی بچھڑ جائیں گے، اور آپ یو آر نو ویئر. ذلت اور ہلاکت. ضرورت سے کم لینے کی بھی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ مناسب خوراک ہی سے اونٹنی سفر کی طاقت رکھے گی. سلامتی کی راہ اعتدال کی راہ ہے. سلامتی کی راہ اعتدال کی راہ، اور وہ یہ ہے کہ چلنے کے لیے بقدر ضرورت دنیا لے لے. کیا کرے؟ چلنے کے لیے بقدر ضرورت دنیا لے لے، اگرچہ اس کی خواہش بھی ہو. اب آپ دیکھیں مثلا آپ کو اپنے استعمال کے لیے اگر ایک گاڑی چاہیے اور اللہ نے حلال میں سے دیا اور آپ ایک گاڑی لے لیتے ہیں، بس بات ٹھیک ہے، لے لی، کام چلائیں. اب یہ نہیں کہ ہر سال نئے ماڈل ہی کی گاڑی ہو اور پھر اس کے لیے آپ ایک لمبی ریسرچ کرتے رہیں اور پھر صرف دکھاوے کے لیے یا صرف ایک نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ اپنے ضروری کام چھوڑ کر صرف ایک نئی چیز کی تلاش میں ہیں جس کے بغیر بھی آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں. اور اس میں جو کمپٹیشن آ گیا اور دکھاوا اور ریاکاری اور نام و نمود اور بہت سی اور خرابیاں آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو اصل مقصد اور منزل کی طرف کا سفر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. سلامتی کی راہ اعتدال کی راہ، اور وہ یہ ہے کہ چلنے کے لیے بقدر ضرورت دنیا لے لے، اگرچہ اس کی خواہش بھی ہو، کیونکہ نفس کو اس کی پسندیدہ چیز دینا اس کی مدد بھی ہے. یعنی بعض اوقات آپ اپنے نفس کو بہلاتے بھی ہیں اور بعض اوقات جائز حد کے اندر جو رہ کر آپ اس کو خوش کرتے ہیں تو اس سے کام کی قوت اور بڑھ جاتی ہے اور اس کے حق کی ادائیگی بھی ہے. یعنی نفس کا بھی حق ہے. یعنی ہر وقت نفس کو مارنا ہی نہیں چاہیے، کبھی اس کو آرام بھی دینا چاہیے. اور یہی اعتدال کی راہ ہے. اب یہ نہیں کہ ہر وقت نفس کی خواہش کے پیچھے دوڑتے رہیں، یہ غلط ہے. اور یہ کہ بالکل اس کو کچل کر رکھ دیں، یہ بھی غلط ہے. تو کیا کریں؟ اعتدال میں رہیں، اسے حد سے نہ بڑھنے دیں، خوش بھی رکھے لیکن منزل پہ اور مقصد پہ نظر. سفیان ثوری بعض اوقات بڑا اچھا کھانا کھاتے اور سفر میں اپنے ساتھ فالودہ بنا کر لے جاتے.
اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم بعض اوقات بڑا اچھا کھانا کھاتے اور کہتے جب ہمیں مل جاتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو ہم مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نہ تو وہ دنیا کے حاصل کرنے میں افراط سے کام لیتے اور نہ نفس کے حقوق میں کوتاہی کرتے تھے۔ چاہیے کہ نفس کی خواہشات پر غور کیا جائے، اگر اس کی خواہش میں اس کی حفاظت، اصلاح اور بھلائی کے لیے خوشی سے آمادگی ہو تو اس کو اس سے نہیں روکنا چاہیے، اور اگر اس کی خواہش صرف لذت پر مبنی ہو اور مصالح مذکورہ سے متعلق نہ ہو۔ کون سی ہیں مذکورہ مصالح؟ حفاظت، اصلاح اور بھلائی، ٹھیک ہے، نفس کی حفاظت، اصلاح اور بھلائی۔ اور اگر یہ مقصود نہ ہو محض لذت تو فرق ہے نا اس میں، ایک ہے کوئی کام کرنا صرف نفس کی لذت کے لیے، اور ایک یہ ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، تاکہ یہ خوشی سے نیکی کے کام پر آمادہ ہو، تو پھر اس سے نفس کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کی خواہش صرف لذت پر مبنی ہو اور مصالح مذکورہ سے متعلق نہ ہو تو وہ خواہش بری ہے، اس سے رک جانا حقیقی زہد ہے۔ کتنا زبردست سولوشن پیش کیا نا۔ عام طور پر آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا تصوف وغیرہ کی، تو اس میں دنیا کو بس برا بھلائی کہہ کے آخر میں آپ کو لٹکتا چھوڑ دیں گے، یو آر نو ویئر کہ اب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو یہاں انہوں نے سولوشن دے دیا ہے کہ کتنا کریں اور کتنا نہ کریں۔ گویا دنیا مومن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر دنیا نہیں ہے تو آخرت کی طرف بڑھنے کی سواری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلوب اور مقصود نہیں ہے بس۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔